فرعون کے نام سے اس دنیا میں کون واقف نہیں ہے؟ دوستو، وہ اس فرقنا جس کی تفسیر مجمع البیان میں فرعون اور اس کے لشکر کے حوالے سے بیان ہوئی، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فرعون کی غرقابی کا قصہ ابن عباس سے اس طرح منقول ہے کہ حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر نازل ہونے والی اس وحی کے مطابق بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت روانہ ہوئے تو فرعون نے 10 لاکھ سواروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور حضرت موسیٰ کے ہمراہ تقریباً 6,20,000 افراد موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر پانی کے کنارے پہنچے۔ جب پلٹ کر دیکھا تو فرعون کے گھوڑوں کا غبار نظر آیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مبتلا مصیبت رہے اور تیرے آ جانے کے بعد بھی معاملہ وہی ہے، سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تم کو زمین کی حکومت عطا کرے گا۔ حضرت یوشع بن نون نے عرض کیا کہ سرکار، اب کیا حکم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ پانی پر عصا ماروں، اور خدا دریا کو یہ وحی کر چکا ہے کہ وہ موسیٰ کے عصا مارنے سے اپنے اندر 2 راستے پیدا کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی پانی پر عصا مارا تو پانی نے اطاعت کی اور 2 کے بجائے عصا مارنے سے وہ شک ہو کر 12 راستوں میں بن گیا۔ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کے لیے ایک الگ راستہ تھا۔ پس وہ کہنے لگے کہ ابھی راستوں میں تری زیادہ ہے، یعنی کیچڑ ہے، ہم ایسے راستے سے نہیں چلتے۔ پس خدا نے باد صبا کو بھیج کر راستے خشک کر دیے۔ جب داخل ہوئے تو کہنے لگے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، نہ معلوم ان کا کیا حال ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے ان کے حالات کی شکایت کی۔ پھر وہی ہوئی کہ تو اپنے عصے سے دائیں بائیں اشارہ کر۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے ویسا ہی کیا تو پانی کی بلند دیواروں میں 2 طرف سے دروازے پیدا ہو گئے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ جب فرعون ساحل آب پر پہنچا تو اس کا مشکی گھوڑا پانی میں داخل ہونے سے گھبرایا۔ بس جبریل بصورت صورت بشر ایک مادہ گھوڑی پر سوار ہو کر فرعون کے گھوڑے کے آگے ہو گئے اور پانی میں داخل ہوئے تو فرعون کا گھوڑا بھی پیچھے داخل ہو گیا۔ اس کے بعد فرعون کا لشکر بھی داخل ہونا شروع ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل سب کے سب پار ہو گئے اور لشکر فرعون سب کا سب داخل آب ہو گیا تو بحکم خدا پانی آپس میں مل گیا اور لشکر فرعون غرق ہو گیا۔ حضرت امام حسن عسکری سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بما بنی اسرائیل جب ساحل آب پر پہنچے تو وہی ہوئی کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل سے کہو کہ میری توحید کا اقرار تازہ کریں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سے اقرار کریں اور ان کے بھائی حضرت علی اور ان کی آل اولاد کی ولایت کو تازہ کریں، اور پھر اس پانی کو عبور کرنے کے لیے ان کا واسطہ دے کر مجھ سے دعا مانگیں، میں اس پانی کی سطح کو بالکل مثل زمین کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے جب ان کو اللہ کا یہ حکم سنایا تو کہنے لگے، ایسی بات ہم نہیں مانتے، ہم نے موت کے ڈر سے تو فرعون سے فرار کیا ہے، تو ان کلمات کے ذریعے سے ہمیں اس گہرے پانی میں داخل کرتا ہے جس کا نتیجہ معلوم نہیں۔ غالب بن یوحنا گھوڑے پر سوار تھا اور اس جگہ سے پانی کی چوڑائی 12 میل تھی۔ عرض کرنے لگا، یا نبی، اللہ کا کیا حکم ہے کہ ہم یہ کلمات زبان پر جاری کر کے پانی میں داخل ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا کہ آپ کی اجازت بھی ہے؟ موسیٰ نے کہا ہاں۔ پس اس نے توحید خدا اور نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولایت علی المرتضیٰ شیر خدا اور ان کی آل اطہار کا عہد تازہ کر کے دعا مانگی کہ میرے اللہ، ان کے وسیلے سے مجھے اس پانی کے عبور کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ یہ کہہ کر گھوڑے کو پانی میں داخل کر دیا اور ایڑ لگائی، بس پانی کی سطح زمین کی مانند ہو گئی۔ اس کنارے تک پہنچ کر وہ واپس آیا اور بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور حضرت موسیٰ کی بات مانو، کیونکہ یہ دعا ابواب جنت کی کنجیاں ہیں اور یہ بات درست ہے۔ دریائے جہنم کے بند کرنے کا ذریعہ بھی یہی دعا ہے، طلب رزق کا وسیلہ اور رضائے خلق بھی یہی دعا ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو جب پانی پر مارا، پانی شک ہوا، وہ سارے کے سارے پانی سے گزر گئے، اور اس کے بعد جب فرعون اور اس کے تمام ساتھی اس کے بالکل سینٹر میں پہنچ گئے تو پانی آپس میں مل گیا۔ جب پانی آپس میں ملا تو یہ سب کے سب لوگ غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل واپس مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔
خداوند کریم کا وعدہ پورا ہوا کہ میں تورات و شریعت عطا کروں گا۔ بس حضرت موسیٰ اپنے بھائی کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے کوہ طور پر گئے اور 40 دن وہاں رہے، ماہ ذوالقعدہ اور 10 دن ذی الحج کے۔ اسی اثنا میں سامری، جس کا نام میخا یا موسیٰ بتلایا گیا ہے، جو دراصل گاؤں پرست قوم سے تھا اور بنی اسرائیل میں ظاہری صورت میں مسلمان کہلاتا تھا، یعنی منافق تھا، اس نے فریب کا وہ ایک ایسا، یوں سمجھیے کہ ایک کنبہ اس نے کریٹ کر دیا، ایک منبع کریٹ کر دیا کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اس نے وہاں پہ آ کے ایک بڑا ہی عجیب و غریب کام شروع کر دیا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے قبطیوں کے جو زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے، حضرت ہارون نے ان کو باہر پھینکنے کا حکم دیا تھا، تو اس نے آگ جلوائی، تمام زیورات کو اس میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جبریل کے گھوڑے کے قدم کے نشانات سے مٹی اٹھا کر اس نے اپنے پاس محفوظ کی ہوئی تھی، اپنی مٹھی میں لے کر آگ کے قریب آیا اور اس مٹی کو آگ میں ڈال کر گولا سا بنا ڈالا اور بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہارا خدا یہی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل اس کی بات مان کر اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ خداوند تعالیٰ ان آیات میں ان کے دشمن فرعون کی ہلاکت، ان کی نجات پر ان کی گوسالہ پرستی کی شرارت اور توبہ کی مقبولیت اور معافی کا ذکر کرتا ہے۔ اب یہ والا واقعہ ایک الگ واقعہ، اس پر ہم لوگ ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ پھر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو اس وقت اس نے کیا کہا۔ پیارے دوستو، بے شک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ دوستو، ایک عرب عالم دین بتاتے ہیں کہ روئے زمین کا جو سب سے بڑا فاجر انسان یعنی فرعون تھا، جس نے تکبر اور غرور کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، زمین میں فساد برپا کیا، خود کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دے دیا، نعوذ باللہ۔ لیکن جب غرق ہونے لگا تو جبریل امین تشریف لائے اور اس خوف سے اس کے منہ میں کیچڑ بھرنے لگے کہ کہیں وہ لا الہ پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا، جبریل میری عزت و جلال کی قسم، اگر وہ مجھے پکارتا، مجھ سے مدد طلب کرتا تو میں اس کو بخش دیتا۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بخش سکتا ہے جس نے خود کو اللہ سمجھا، اس حد تک کفر کیا، تو ایسے انسان کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ کیوں نہیں کھولے گا، جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ کرتے، روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید لگا لے۔ اللہ تعالیٰ خود بندے کو بلاتے ہیں اپنی طرف تاکہ وہ توبہ کرے۔ کہ پیغمبروں نے کہا، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخش دے، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اگرچہ گناہ بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ یعنی یہاں مبالغے کا صیغہ آیا ہے، مطلب بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جب فرعون نے معافی مانگنے کی کوشش کی تو اس وقت چونکہ دیر بہت ہو گئی تھی، اب معافی مانگنے کا ٹائم ہی نہیں تھا۔ تو فرعون جو ہے اس کے ساتھ خود کو کمپیئر مت کیجئے۔ جو بھی کوئی گناہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہے، فوری طور پر اس گناہ سے معافی مانگیے، اللہ پاک کی ذات اپنا خیر و فضل فرمائے۔